بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی حسرت ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے۔ غفلت شرمندگی بڑھاتی ہے اور نعمت کو زائل کرتی ہے، خدمت کا جذبہ مانند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہو جاتا ہے اور ملامت اور پشیمانی کی فراوانی ہو جاتی ہے جب، تو انسان نیکی کے ہر جذبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ غفلت ایک ایسی بری بیماری ہے جس کے اندر سرایت کر جائے تو وہ اسے نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ میں نے اپنے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب مفتی گولڈا شریف سے سنا ہے کہ گولڈا شریف کے وہ معروف اور ہر دل عزیز نام بابو جی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے بارے میں میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ بھی پورا اور بندوں کے ساتھ بھی پورا ہے۔ بابو جی انہیں کہا رہے تھے، نام غلام محی الدین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالی سے دعویٰ کیا کہ جب تک یہ میری سانس ہے میں کھڑے ہو کر 2 نفل اللہ کی رضا کی خاطر پڑھوں گا، اور تا دم قیام سانس، جب تک ان کی سانس قائم رہی انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ جنرل ہاسپٹل جو آج بے نظیر کے نام سے مشہور ہے، جہاں ان کو داخل کرایا آخری ایام میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، غشی تاری ہوتی، گر جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر تو فرماتے ہیں مجھے استاد محترم کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شریعت میں چھوٹ دی ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے، اور جب اشارے سے بھی بندہ محروم ہو جائے تو پھر اس وقت معذور ہے۔ یہ فرائض کے بارے میں ہے، نوافل تو ایک ہے اپنی ہمت کی بات۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا اور میں کیسے گوارا کروں کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے اندر بے وفائی کروں۔ تو اس لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ کے ہاں مقرب لوگوں اور عام لوگوں اور پبلک کے اندر میری آبرو، میری عزت قائم و دائم رہے، تو وہ غفلت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں ایسے گزارے کہ اللہ کی یاد سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس غفلت کی زندگی سے بیزار کر کے آخرت کے ساتھ دل لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔